السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، برادران اسلام، چند دنوں کے لیے جماعت میں جانے کا موقع ہو گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شریعہ بورڈ میں 10 علماء کرام رہتے ہیں، اس لیے اگر کسی وقت غیر حاضری بھی رہی تو آپ حضرات کو مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں دین کی باتیں سنانے کا انشاءاللہ موقع رہے گا. ہمارے مولانا حضرت امجد علی صاحب دامت برکاتہم جو گزشتہ جو جمعوں سے پڑھاتے رہے، بڑے علماء میں سے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس اولیاء کی حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں اور 20-25 سال کا پڑھانے کا تجربہ ہے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ ایک استفادے کی شکل اللہ پاک نے یہاں بنا دی. جب آدمی سفر کر کے آتا ہے، خاص طور پر امریکہ میں، تو ایک عجیب سا تاثر لے کے آتا ہے. وہ تاثر بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے میرے دوستو کہ جو مسلمانوں کی دینی حالت ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. دنیاوی جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس سے تو میڈیا ہمیں تھوڑا بہت واقف کراتا ہے، صحیح طریقے سے، غلط طریقے سے کچھ نہ کچھ واقفیت ہو جاتی ہے. بہت کچھ اس میں پروپیگنڈا بھی شامل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں صحیح بھی ہوتی ہیں. لیکن جو دین کا مسئلہ ہے اس میں ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جس میں دین کی طلب نہیں ہے. دین کی طلب، دین کی عظمت، دین کی محبت نکل گئی ان کے دلوں سے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ فکر کرنے والی بات ہے، کیونکہ دین کی طلب اور عظمت جب دل سے نکل جاتی ہے تو اس کے دین میں رہنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ خود اس میں تو طلب ہے نہیں کہ وہ کسی بزرگ کے پاس جائے گا، عالم کے پاس جائے گا، پڑھے گا، کچھ سنے گا، مسجد جائے گا، کوئی ویب سائٹ کھولے گا صحیح نہج کی، کوئی لٹریچر پڑھے گا. جب طلب ہی نہیں رہی اس میں تو یہ سارے کاموں میں سے کچھ بھی وہ نہیں کرتا. کوئی چیز جو اسباب میں سے ہے آدمی کے علم اور عمل پر لانے کے لیے، کوئی چیز اس کو نہیں چاہیے. اور غیر مسلم بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو مسلسل ان تک ریچ کرتے رہتے ہیں، لوگوں تک پہنچتے رہتے ہیں اور ان کو اپنے مذہب کی دعوت دیتے رہتے ہیں. اور ان بے طلب لوگوں میں دین کی فکر پیدا کرنے کے کوئی ظاہری اسباب اب نہیں ہیں. فرشتے ان سے یہ کام نہیں ہوتا، پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ کسی کو زبردستی ہدایت دے وہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. وہ قدرت تو رکھتے ہیں مگر کرتے نہیں ویسا، کیونکہ پھر امتحان کا ماحول ختم ہو جاتا ہے. اب کیا شکل ہے؟ اور جتنی محنت کر رہے ہیں مسلمان اس لائن پر، اس کا اگر ریشو آپ نکالیں گے، ایوریج نکالیں گے، تو وہ اتنا معمولی ہے جس کی کوئی حد نہیں. اس لیے بہت کم لوگ اس پر ورک کرتے ہیں کہ اسلام سے نکل رہے ہیں کتنے مسلمان. پروپیگنڈا اور شور اس کا بڑا ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے بڑی تیزی سے، لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اسلام میں آ رہے ہیں، لیکن نکل رہے ہیں کتنے؟ کبھی اس پر بھی کام کیا کسی نے؟ اکائیوں میں اور دہائیوں میں اسلام میں آتے ہیں اور ہزاروں میں اور لاکھوں میں اسلام سے نکلتے ہیں. سب جگہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اس میں میرے دوستو بڑی بھاری ذمہ داری مسلمانوں کی، ان مسلمانوں کی ہوتی ہے جن کے پاس کچھ دین کی فکر ہے، کچھ دین کی عظمت ہے، محبت ہے. اچھا، ایک دوسرا پکچر اور ہے، دوسری تصویر کا دوسرا رخ جو ہے، جن مسلمانوں میں مذہبی رجحان ہے
ان کی صورتحال بھی ان سے کچھ کم نہیں ہے. عجیب بات ہے. جن میں مذہبی رجحان ہے ان کا مذہب ایسا ہے کہ اس مذہب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مذہب سے کوئی قریبی تعلق نہیں ہے. اسلام نام کی چیز ہے. ان کے سینٹر دیکھ لو، ان کی نمازیں دیکھ لو، ان کی نمازوں کے اوقات دیکھ لو، ان کی شکلیں صورتیں دیکھ لو، ان کے خطیب کی حالت دیکھ لو. عجیب و غریب صورتحال ہے. کولوریڈا گیا تھا ایک ہفتے کے لیے اور یوٹا گیا تھا ایک ہفتے کے لیے. 15 دن کے سفر میں ایک ہفتہ ادھر گزرا، ایک ہفتہ ادھر گزرا. یہ کیسے؟ جمعہ کی اذان ہوتی ہے وقت سے پہلے، نماز ہوتی ہے وقت سے پہلے، زوال سے ہی پہلے، بلکہ نماز کا ٹائم عین زوال کا ہے. خطبہ ختم ہو کے جب نماز ہو رہی ہے تو وہ وقت ہے جو نماز پڑھنا حرام ہونے کا ٹائم ہے سب کے نزدیک. زوال کے وقت امام احمد کے پاس، امام شافعی کے پاس، امام مالک کے پاس جائز ہے کہ نماز پڑھنا، کسی کے پاس بھی جائز نہیں. اسی وقت جمعہ کی نماز ہوتی ہے، ساروں کی جمعہ قضا، تو ظہر بھی قضا، سب جمعہ پڑھ کے تاریخ جمعہ بھی ہیں. جس کو معلوم ہے تھوڑا بہت، وہ کتنا اس کا دل دکھتا ہوگا میرے دوست. کتنی دکھنے کی بات ہے کہ بھئی کیا کریں، امت مسلمہ کا کچھ ہونا چاہیے. یہ بچوں کو تھوڑا سا پیچھے کر لو موئز، اور یہ جو بزرگ حضرات آ رہے ہیں ان کو آگے بڑھا دو. اور بازو میں جگہ ہے، اور یہ جو کرسی ہے بیٹھنے کی، اس کو جو ہے نا وہ دروازے کی اگر وہ سائڈ پہ کر دیں گے، یعنی ادھر ہی اندر ہی، تو ادھر بیٹھنے والوں کو خطیب کو دیکھنے سننے کا موقع رہے گا اگلے جمعہ سے. نہیں ادھر مت بھیجو، اتنے لوگ نہیں ہیں، خامخواہ بیچاروں کو وہاں کیوں بھیج رہے؟ یہیں پیچھے کر دیں، ذرا بڑے آدمی آگے آ جائیں گے، بقیہ پھر ادھر بٹھا دیں. سینٹروں کے نام، مسجدوں کے نام سے سینٹر بنے ہوئے. حالانکہ مسجد الگ چیز ہے مستقل مسلمانوں کے لیے، سینٹر نہیں. مسجد ہوتی ہے مسلمان کی، سینٹر نہیں ہوتا. سینٹر کسی دوسرے مصلحت سے ہو جائے، لیکن مسجد ہوتی ہے مسلمان کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تھی، سینٹر نہیں بنایا تھا. مسجد الگ چیز، اس کے احکام شرعیہ الگ ہیں، سینٹر کے احکام شرعیہ الگ ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہو جاتی ہے، مسجد وقف ہو جاتی ہے، مسجد خریدی بیچی نہیں جا سکتی. مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے کا حکم الگ ہے، سینٹر میں دنیا کی باتیں کرنے کا حکم الگ ہے. سینٹر ہی سینٹر بنے ہوئے ہیں، مسجد نام کی کوئی چیز نہیں، اللہ ماشاء اللہ. مرد اور عورت سب ملے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بن کے، فیشن کر کے، بناؤ سنگھار کر کے، ہر قسم کے میک اپ کے ساتھ میں مسجدوں کے اندر ادھر سے ادھر خواتین پھر رہی ہیں، کمیٹیوں کے اندر گھسی ہوئی ہیں. ارے ایک تماشا ہے میرے دوست. یہ مذہبی، جو غیر مذہبی ہے وہ غیر مذہبی ہے، جو مذہبی ہے اس کی حالت یہ ہے. بچوں کی کلاسز ہو رہی کراٹے کی، نیچے نماز ہو رہی، اوپر کراٹوں کی کلاس ہو رہی، اس کے سینٹر ہے. باسکٹ بال کی گیم ہو رہی ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے. سارے کے سارے باسکٹ بال میں سے بھاگ کے ویسے پسینے میں شرابور چڈیوں کے ساتھ، گھٹنوں سے نیچے چڈیاں، اور کچھ نہیں خالی بس آگے اللہ اکبر 20-25 ایک ساتھ. پر ہم نے اس کا شکر ادا کیا کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں مسجد کے والی بال میں، مگر یہ جو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اس کا پہلو دوسرا ہے. یہ مسلم کمیونٹی کیا جھک مار رہی ہے، اس کا رونا ہے. ان کی تربیت کون کرے گا بھائی؟ اگر انہوں نے مسجد کا یہ احترام دل میں لیا تو گئی کل کے دن مسجد ان کے ہاتھ سے، وہ تو مسجد سے دور ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا ادبنی ربی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے. کس چیز کا ادب سکھایا؟ ادب ہے نہیں ہے اسلام کا کوئی حصہ. علمنی ربی فاحسن تعلیمی، مجھے میرے رب نے علم دیا، بہترین علم دیا. وادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے ادب سکھایا ہے اور بہترین ادب سکھایا ہے. ہر چیز کا ادب ہے. تو نماز کا ادب نہیں ہوگا، مسجد کا ادب نہیں ہوگا، والدین کا ادب نہیں ہوگا، اساتذہ کا ادب نہیں ہوگا، بڑے چھوٹوں کے اقدار اور آداب نہیں ہوں گے. آداب زندگی سے بالکل محرومی ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ادب جو ہے نا غیر ضروری چیز ہے. ادب جو ہے غیر واجب ہوتا ہے اکثر حالات میں، لیکن ترک ادب کفر کا سبب ہوتا ہے بہت سے حالات میں. ادب جو ہے واجب چیز نہیں ہوتی بہت سی چیزوں میں، مگر ادب بولتے اس کو کہ واجب نہیں ہونے کے باوجود آپ کو پابندی سے ایسے ہی کرنا ہے. بے ادبی کی اجازت نہیں ہوتی، اور بے ادبی کفر ہوتی ہے. بعض مرتبہ بعض صورتوں میں بے ادبی ہے، اور بعض صورتوں میں کفر ہو جاتی ہے. کیونکہ کس کی بے ادبی کر رہے ہیں، کیا سمجھ کے بے ادبی کر رہے ہیں.
اگر اللہ رسول کی بے ادبی کی تو اللہ رسول کی بے ادبی معمولی چیز ہے، اور اللہ رسول کی بے ادبی تخفیفاً کی، ان کو معمولی سمجھ کر، بے حیثیت سمجھ کر کی، تو یہ بے ادبی نہیں کہلاتی۔ علماء سے پوچھیے آپ، یہ کفر ہے۔ رضا بالکفر کفر ہے، کافروں والے اعمال سے خوش ہونا کفر ہے۔ لباس کا مسئلہ ایسے ہی ہے، خطبوں کا مسئلہ ایسے ہی ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جتنے مسئلے اختلافی ہیں نا، یہ ان پہ ایک ایک جمعہ میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے گوش گزار کروں گا، تاکہ ہمیں بصیرت ہو جائے کہ بھئی مسئلہ ہے کیا اصل۔ انگریزی میں خطبہ دینا کہ عربی میں خطبہ دینا، یہاں پڑھ لیا عربی میں پڑھ لیا، وہاں پڑھ لیا انگریزی میں پڑھ لیا، مسلمان کو شعور نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ خطبے میں جب تک سمجھ میں نہ آئے تو خطبہ کیسا ہو۔ بھئی خطبہ نماز کا حصہ ہے، خطبہ ذکر ہے۔ جیسے نماز سمجھ میں نہیں آئی تو بھی عربی میں پڑھتے ہیں، خطبہ سمجھ میں نہیں آئے تو بھی عربی میں دینا ہوتا ہے، اذان سمجھ میں نہ آئے تب بھی عربی میں دینی ہوتی ہے۔ حالانکہ اذان تو کالنگ کے لیے ہی ہے، نئی جگہ دیں کہ پرانی جگہ دیں، ہمیشہ دیں یا ایک وقت دیں۔ جو چیزیں خاص ہوتی ہیں اسلامی اعتبار سے، اور ان کی خاص شان ہوتی ہے اور ان کے خاص حالات ہوتے ہیں، میرے دوست، حضرات صحابہ نے جس طرز کو باوجود ضرورت کے اختیار نہیں فرمایا، وہ طرز مذہب کا حصہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب حضرات صحابہ ایران گئے، عراق گئے، مصر گئے، فلسطین گئے، جزائر گئے، افریقہ گئے، حضرت صحابہ یہاں پہنچے تبلیغ کے لیے، وہاں کی زبان عربی نہیں تھی، وہاں کے لوگ عرب نہیں تھے، وہاں کا لباس عرب نہیں تھا، یہ سب عرب نہیں ہوتے، مگر آج عرب ہیں۔ کیوں ہیں عرب؟ صحابہ نے جا کے ان کی رعایت شروع کر دی تھی، اس لیے وہ عرب ہو گئے شاید۔ انہیں پتا تھا کہ اسلام کی نمائندگی کے لیے جو اقدار ہیں اس میں آدمی کو کتنا مضبوط اور سیدھا ہونا ہوتا ہے۔ اپنے لباس کو انہوں نے وہاں پہ ایسا رکھا کہ چونکہ حاکم قوم تھے، حاکم قوم کا رعب ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، سب لوگوں نے لباس بھی لے لیا، زبان بھی لے لی، کلچر، باوجود ضرورت پڑنے کے کبھی ترجمے والا خطبہ تک نہیں دیا انہوں نے، عربوں نے، حضرات صحابہ نے۔ کسی کو نہیں آتی تھی عربی، خطبہ عربی میں دیتے تھے، اور ان کو دوسری زبان آتی تھی، یہ بھی کنفرم ہے کتابوں کے اندر۔ بہت سے صحابہ کو فارسی آتی تھی، دوسروں کو دوسرے اور زبانیں بھی آتی تھی، سیکھی ہوئی تھیں، اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ 2 دن میں سیکھ لیتے تھے، بعض مرتبہ 3 دن میں سیکھ لیتے تھے پوری بات۔ اللہ نے ایسی نورانیت اور اشراقیت دی ہوئی تھی ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمے کے لیے وفود آتے تھے تو ضرورت پڑتی تھی، آپ تھوڑا سیکھ لو، وہ ایک دن گئے کہنے کہ میں نے ساری سیکھ لی۔ کراماتی چیزیں تھی نا، وہ تو کراماتی شخصیتیں تھی پوری، مگر وہاں گئے اس زبان میں انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ بہت سی چیزیں ہیں تھی، لباس کا کوئی اہتمام نہیں، نمازوں کے اندر کھڑے رہنے کا طور طریق الگ ہے، نمازوں میں نمازوں کی قراتوں کی طور طریق الگ ہے، بڑے مذہبی ہیں۔ اب مغرب کی نماز میں کھڑے ہو گئے اور سورہ بقرہ شروع کر دی، وہ 2 رکوع چل رہے ہیں، 3 رکوع چل رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باضابطہ ہدایات دی، تمام خطبہ کو، تمام ائمہ کو، گورنروں کو لکھ کر بھیجا تھا کہ تم کو عشاء میں اور فجر میں اور ظہر میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، عصر میں اور عشاء میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، مغرب میں کون سی صورتیں پڑھنی ہیں۔ حضرت عمر خلیفہ راشد ہیں، حضرت عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں میں سے ہیں، خلیفہ ثانی، اور فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ عمر شیطان جو ہے وہ عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، عمر کے سائے سے ڈرتا ہے، حضور نے فرمایا، لوگوں نے ایسی محبت میں نہیں فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ مغرب میں یہ پڑھنا، عصر پر عشاء میں یہ پڑھنا، اور فجر اور ظہر میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے بغیر ہی چلاتے تھے یہ لوگ۔ یہ طوال مفصل ہیں یا اوساط مفصل ہیں یا قصار مفصل ہیں، کسی کو نہیں دیکھیں گے آپ، جس کو امام بنا دیا اس کو تو چانس ہی مل گیا لوگوں کو گھسیٹنے کا۔ مغرب کی نماز میں اس نے تراویح شروع کر دی ہوئی، آدھا گھنٹہ نماز ہو رہی ہے، کوئی بیمار کھڑا ہو، کوئی مسافر کھڑا ہو۔ یہ بات میں اس پر کہہ رہا تھا کہ جو بے دین ہے وہ تو بے دین ہے، لیکن جو دیندار ہیں ان کا نقشہ ہی بڑا عجیب ہے۔ کیا خواتین اور کیا مرد، اور کیا ان کے واقف کار، کیا ناواقف کار، کیا جاہل، کیا عالم، سب یہاں سے وہاں تک۔ اس سے میرے دوستو اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے کا بہت وہ جذبہ داعیہ ابھرتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی جگہوں پر کیسی سہولت عطا فرمائی ہوئی، کیسے مواقع اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں، کیسے علماء کرام ہمارے پاس ہیں، کیسے ادارے ہمارے پاس ہیں، ماحول ہے ماشاءاللہ، دعوت کا ماحول ہے، تعلیم کا ماحول ہے، تربیت کا تھوڑا بہت ماحول ہے۔ اور یہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں اصل، دعوت کا انوائرمنٹ ہو، تعلیم کا انوائرمنٹ ہو، اور تربیت کا انوائرمنٹ ہو۔
دعوت کے اسباب میسر ہوں، تعلیم کے اسباب میسر ہوں، صحیح تعلیم کے، صحیح نالج کے، اور تربیت کے اسباب میسر ہوں. جس کو یہ تین چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین کام فرماتے تھے. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تلاوت آیات کرنا یہ دعوت کو شامل ہے. تعلیم کتاب اور حکمت یہ قرآن و حدیث کی تفصیلات کو شامل ہے. ویزکیہم تربیت کرنا لوگوں کے سلسلے تربیت اور سلسلے مشیخت کو یہ شامل ہے. یہ تین کام کرتے تھے آپ. اس سے بہت احسان ہے اللہ پاک کا میرے دوستو کہ ہم یہاں ہیں تو اس کی ہمیں قدر کرنی ہے اور اس میں واقعی صحیح معنی میں حصہ لینا ہے. اس میں شیئر ڈالنا ہے، اس میں اپنے آپ کو جوائن کرنا ہے، اس سے استفادہ کرنا ہے اور اپنے اولاد کو بھی متوجہ کرنا ہے، اپنے خاندان والوں کو متوجہ کرنا ہے. یہ سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ نام دے دیا ہوا ہے کہیں امام شافعی کا، نام دیا ہوا ہے کہیں امام احمد کا، نام دیا ہوا ہے کہیں امام مالک کا، اور اکثر جگہوں پہ اماموں کا نام نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا نام ہے. وہ قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے. ہم نے جو قرآن پڑھا اس میں تو نہیں دیکھا کبھی، ہم نے جو حدیث پڑھی اس میں تو نہیں ملی ایسی کوئی چیز، اور 50 سال اور پڑھیں گے تو بھی نہیں ملے گی. وہ کون سے قرآن میں پڑھا ہوا ہے؟ نہیں ہے میرے دوستو. قرآن و حدیث میں قرآن کو کوٹ کرنا الگ چیز ہے اور قرآن میں کچھ ہونا الگ چیز ہے. حدیث کو کوٹ کرنا الگ چیز ہے، حدیث میں کچھ ہونا الگ چیز ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے اس کو کون بتائے گا؟ جو حق ہے وہ قرآن اور حدیث میں ہے. جو حق ہے وہ کہاں ہے؟ وہ قرآن اور حدیث میں. قرآن اور حدیث میں کیا ہے یہ کون فائنڈ آؤٹ کرے گا؟ کس کو اتھارٹی ہے؟ کس میں اس کی قابلیت ہے؟ ہر کوئی آدمی دیکھنے جائے گا تو اس کو تو نظر آنا بہت مشکل ہے. نظر آتا نہیں. ایسا ہوتا سب کچھ ہے لیکن نظر آتا نہیں، اور بعض مرتبہ ہوتا نہیں ہے اور نظر آتا ہوا لگتا ہے. القرآن ذو وجہین. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا حضرت علی کے ساتھیوں سے کہ قرآن کی دو صورتیں ہوتی، قرآن کی دو رخ ہوتے ہیں. غلط صحیح استعمال کرنے والا غلط استعمال کر لے، صحیح استعمال کرنے والا صحیح استعمال کر. یہ دو دھاری تلوار ہے یہ. اس لیے اس کو ہمیشہ اس کے ماہرین سے جانا جائے گا. قرآن کو اس کے ماہرین سے جانا جائے گا. اور جہاں ماہرین کو توڑ دیا جائے، ہٹا دیا جائے. مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، دعوت تبلیغ کے بڑے سرپرستوں میں سے، ذمہ داروں میں سے تھے. اللہ غریق رحمت کرے. بڑا فائدہ ہوا ان سے مخلوق کو. بہت بڑے عالم دین بھی تھے، دارالعلوم دیوبند کے پرانے فضلاء میں سے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سے دور کرنا ہو تو ان کو علماء سے کاٹ کے قرآن اور حدیث ان کے ہاتھ میں دے دو. عجیب بات بولتے تھے، شروع میں سمجھ میں نہیں آتی تھی. اگر مسلمانوں کو قرآن اور حدیث سے دور کرنا ہو تو علماء سے ان کو ہٹا دو کہ بھائی علماء کی ضرورت نہیں ہے، اسکالر کی ضرورت نہیں ہے، اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں ہے. عربی لینگویج میں، فقہ میں، حدیث میں، اجتہاد میں، اصول فقہ میں، تفسیر میں اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ہاتھ میں کہو کہ یہ قرآن ہے اس کا ٹرانسلیشن ہے، یہ حدیث ہے اس کا ٹرانسلیشن ہے. فرمایا کہ مسلمان دور ہو جائے گا، قرآن حدیث سے کچھ کرنا نہیں پڑے گا. اور یہ کہا کہ دو ملکوں میں، دو علاقوں میں دشمن اس میں کامیاب ہو گیا ہے اور دشمن کی اسکیموں میں سے ہے یہ بات. جو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دشمن اس میں کامیاب ہو گیا دو جگہوں پر. ایک وہ رشیا کا نام لیتے تھے اور ایک غالباً ایک عرب کے خطے کا نام لیتے تھے. کہا کہ دشمن اس میں کامیاب ہو گیا ہے چونکہ یہ اس کی اسکیموں میں سے ہوتا. اس میں پھر کیا ہے معلوم کہ ایسی چیز نکل آدمی کو بظاہر نظر آتی ہے قرآن و حدیث میں سے، ارے یہ تو ہے قرآن میں یا یہ نہیں ہے قرآن میں، اور وہ اصل میں اس کا تعلق قرآن و حدیث سے ہوتا ہی نہیں. وہ جاننا ہوتا ہے اصل میں. بہت سے مسائل پیش آتے رہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ بہت نازک چیز ہوتی ہے دین کا صحیح علم ہونا اور اس کا صحیح عمل ہونا. اس کے واسطے علماء پر ٹرسٹ کیا ہی جاتا ہے، اور علماء کا کام تقویٰ، دیانت داری، مخلوق تک، بندگان خدا تک بات صحیح پہنچانا، اس میں دین کو بیچنا نہیں، یہ ان کے فرائض میں سے ہوتا ہے. تو سفر کے تاثرات آگے ذہن میں، تو میں نے ایک بات تھوڑی سی عرض کر دی. میرے دوستو جو بے دین ہیں ان میں بھی کام کرنے کی، بے طلب ہیں ان میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اپنے بھائی. اور جن میں طلب ہے ان میں بھی کام کرنے کی اتنی ہی ضرورت ہے. اس واسطے کہ وہ بیچارے جاہل لوگ ہیں، دنیاوی لین کے تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے ہیں اور دین کے بالکل جاہل ہیں. اور حق تعالی شانہ ہم سب کو علم عامہ سے سرفراز فرمائے. میرے دوستو اتوار کے دن شام میں رجب سے متعلق، چونکہ 27 رجب ہے، شب معراج کی رات ہے، شب معراج ہے، اس لیے
اللہ نے اگر چاہا تو یہاں ہمارے پاس شریعہ بورڈ میں اس رات میں پروگرام رہے گا، مغرب کے بعد بیانات ہوں گے علماء کرام کے، چونکہ معراج کا واقعہ عام سال بھر میں کبھی مذاکرے میں آتا نہیں، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو ہر مسلمان کے ذہن میں، خاص طور پر نوجوانوں کے ذہن میں اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. تو موقع سے بیانات ہو جائیں گے، وہ کوئی مستقل تقریب نہیں ہے، لیکن چونکہ شب معراج ہے اس لیے اس موقع پہ بیان بھی ہو جائے گا. سنتیں پڑھ لیجیے. نہیں پڑھ